خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق ولا تغرنک الحیاۃ الدنیا ولا یغرنک باللہ الغرور ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ لقمان چل رہی تھی، اس کی آخری آیات آج انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پچھلے درس میں جو بات آ رہی تھی وہ یہی کہ آخر میں اس کی کنکلوڈنگ پارٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آفاق اور انفس کے دلائل پیش کیے دنیا کے، جو آپ نے دیکھا، اور کہا کہ ہر چیز پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ ایک مالک ہے جس نے یہ تخلیق کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی چند باتوں کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی بتایا کہ انسان کے اندر بہرحال اللہ کے لیے جو شعور ہے وہ آلریڈی ودیت کر دیا ہوا ہے۔ چاہے انسان کتنا بھی اللہ سے بگڑ جائے، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ بہرحال اسی کو پکار لیتا ہے۔ چاہے بعد میں ایسے کہہ رہا ہوں میں ایتھیسٹ ہوں، میں فلاں ہوں، میں نہیں مانتا خدا کو، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو بہرحال پکارتا۔ اس کی ایک مثال دیا اللہ نے۔ تو یہاں سے بات شروع ہوئی ہے، اور وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ دیکھو تم تمام لوگوں کی تخلیق اور تم تمام لوگوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی کی تخلیق کریں اور ایک آدمی کو زندہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ سمیع بصیر، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ چونکہ انسان کیا کرتا ہے کہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے اللہ کی باتوں کو ناپتا ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اللہ کی طاقت کو ناپتا ہے، تو ظاہر ہے وہ یہی بولے گا۔ جب قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ جنت پر 19 فرشتے مقرر، جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اب اپنے حساب سے ناپنے لگا تو عرب کا ایک پہلوان نے کہا کہ ایسا کرو 17 کو تو ہم دیکھ لیں گے، تم باقی کو تم دیکھ لینا، باقی 2 کو تم لوگ سب مل کے۔ یہ باتیں اس طرح سے تھی کہ ان لوگ چونکہ اللہ کو سمجھا نہیں کہ اللہ کی طاقت کیسی ہے، ہم اپنے محدود، نہایت محدود طاقت کو اللہ کی طاقت سے کمپیریزن کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہی سب باتیں بولے تو اللہ نے کہا کہ دیکھو ایک آدمی کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے پوری دنیا کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ باتیں، یہ حقیقت کھلے گی اس وقت جب آخرت میں ہم اٹھائے جائیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ان لوگوں کا اعتراض، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، بار بار مر جائیں گے، جب ہڈی میری سڑ جائے گی، گل جائے گی، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اب چونکہ وہی دنیاوی قانون کے اعتبار سے انسان سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ تم تھے کیا، کبھی سوچا ہے؟ ابھی تو تمہاری ہڈی بھی ہے، اس وقت جب تم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں تم کچھ بھی نہیں تھے۔ قرآن میں ہے کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے ان چیزوں کا؟ کنتم امواتن، تم کچھ نہیں تھے، موت کی حالت میں تھے، عدم کی حالت میں تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی،
सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देता है, सुम्मा युहयिकुम, फिर वो दोबारा ज़िंदा करेगा। 4 स्टेज बताए अल्लाह ने। हम कुछ नहीं थे, ये 4 स्टेज में अल्लाह ताला के दलील को देखिए, कहता है 3 स्टेज तुम्हारे सामने हो रहा है। तुम कुछ नहीं थे, ये भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी औलाद कुछ नहीं थी, ये तुम्हारे सामने है। तुम्हारी औलाद पैदा हो गई, ये भी तुम्हारे सामने है। फिर वो मर जाएगी, ये भी तुम्हारे सामने है। जब कुछ नहीं से हम ज़िंदा कर सकते हैं तो फिर दोबारा क्यों नहीं कर सकते? एक बार जो हम कर चुके हैं तो क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह ताला की दलील है। इसी तरीके की एक दलील यहाँ अल्लाह ताला ने पेश किया, अलम तरा अन्नल्लाह यूलिजुल लैला फिन नहार व यूलिजुन नहारा फिल लैल। अल्लाह ताला रात को दिन में बदल देता है, तारीकी को रोशनी में, डेली हम लोग देखते रहते हैं, फिर रोशनी को तारीकी में बदल देता है। यही हकीकत है तुम्हारे पैदा किए जाने की। वसख्खर शम्स वल कमर, देखो सूरज और चाँद ये सब मुसख्खर हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर। कुल्लु यजरी इला अजलिम मुसम्मा, और ये सब चल रहे हैं एक ख़ास मुद्दत तक जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। जिस दिन ये रुक गए, कायनात रुक गई, मामला ख़त्म। अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया जिसको हम लोग क़यामत कहते हैं। वअन्नल्लाह बिमा तामलून ख़बीर, जो तुम कर रहे हो लोग, मतलब क्यों झूठला रहे हो, किस लिए झूठला रहे हो, सच्चे दिल से झूठला रहे हो कि तुम समझते हो कि ये अल्लाह कर सकता है, लेकिन तुम्हारी कोई ज़ाती मफाद है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, मेरी चौधराहट ख़त्म हो जाए, मेरे पैसे का मामला होगा, ये सब कहाँ से इनको मान लेना पड़ेगा रसूल, या इस वजह से। तो जो तुम कर रहे हो अल्लाह को उसकी ख़बर है, घबराओ मत, वो दिल की हालत को जानता है। ये सब इसलिए है कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, कि हक़ सिर्फ़ अल्लाह है दुनिया में, इसके अलावा जिसको वो लोग पुकारते हैं, व अन्ना मा यदऊन मिन दूनिल बातिल, वो सब बातिल चीज़ है। अल्लाह के अलावा एक ताकत जिसने दुनिया को एक कानून पर बनाया। इसकी तफसीलात गुज़र चुकी हैं बहुत सारी, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ तफसील। पूरी कायनात एक अल्लाह के कानून के तहत चलती है। कभी नहीं देखा होगा कि कानून में उसके चेंज हो जाए। एक सेकंड के लिए भी सूरज हो या चाँद हो, कोई गफलत करता है? करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, नहीं, कहा कि नहीं, सब हक़ है, यही चीज़ें हक़ हैं, वो चेंज नहीं हो सकता। ये कानून है अल्लाह ने। अगर आम का दरख्त लगाइएगा तो आम ही होगा, ये अल्लाह का कानून है, कोई दूसरी चीज़ पैदा नहीं हो सकती उसमें, अल्लाह का कानून है। तमाम कुरान में सब दलाइल पेश किए गए हैं कि गौर से देखो कि एक कानून है, अगर एक तो एक मुक़न्निन भी है, कानून बनाने वाला भी है, इसको मान लो। वअन्नल्लाह हुवल अलीयुल कबीर, और तुम्हारी सोच और तुम्हारी समझ, तुम्हारे तसव्वुर से बहुत ऊंचा है अल्लाह, जिसके बारे में तुम ये सब फैसले करते रहते हो कि कैसे ज़िंदा हो जाएगा, फरा हो जाएगा। हम अपनी महदूद ताकत से नापते रहते हैं अल्लाह के तमाम बातों को। उसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल दिया, अलम तरा, क्या तुम देखते नहीं हो? ये अलम तरा जहाँ भी आता है इसके मानी होता है ताज्जुब के। गौर से देखो तो ज़रा, क्या देखते नहीं हो? जो दिन रात की हैपनिंग्स हैं हम उसको कह रहे हैं। अन्नल फुल्का तजरी फिल बहर बिनिअमतिल्लाह लियुरियकुम मिन आयातिही, कि ये कश्ती जो है समुंदर में अल्लाह की नेमत लिए हुए चलती है। वो पानी कि ज़रा सा कोई मामला हो और कश्ती नीचे चली गई, मामला ख़त्म हो जाए, ये बहुत बड़ी निशानी है। हमने कानून ऐसा बनाया। अब साइंस में इसको आर्किमिडीज़ लॉ कहें या जो भी बॉयंसी का कानून कहें कि भाई क्यों तैरती है कोई चीज़, क्यों, ये सब साइंस के बच्चे जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि ये कानून बनाया किसने? क्यों ऐसा हुआ कि एक सुई तो डूब जाएगी, इतना बड़ा जहाज़, शिप आराम से चलता है, क्यों ऐसा होता है? कहते इसे मेरी निशानियां हैं, लियुरियकुम मिन आयातिही, ताकि अपनी निशानियां दिखाएं तुमको। वो भी एक कानून है। अगर वो कानून बदलता रहता तो एक कश्ती नहीं चल पाती समुंदर में। जैसे सूरज के बारे में कहा, इसके बारे में कानून नहीं बदल सकता। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयात, इसमें भी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो नहायत सब्र के साथ इन चीज़ों को देखते हैं और शुक्र करते हैं अल्लाह का। अगर ये कश्ती का सिस्टम न हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाए। ये एयर ट्रैफिक न हो जो अल्लाह ने कर दिया है,
کہ اللہ نے سورہ ملک میں کہا کہ تم اپنے اوپر اڑتے ہوئے چڑیا کو نہیں دیکھتے ہو، صافات و یقبضن، جو پر پھیلاتی ہے پھر پر سکوڑتی ہے، ما یمسکہن الا الرحمن، وہ کوئی نہیں ہے جو اس کو رحمان کے علاوہ جو اس کو پکڑے ہوئے ہے۔ یعنی ہوا کا بھی ایسا قانون بنا دیا پانی کی طرح کہ وہ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں اور تم ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہو۔ اگر یہ قانون نہ ہو اور پانی کا قانون نہ ہو تو انسان تو ایک علاقے میں رہ کے مر جائے گا، اس کو وہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ کہتا ہے کہ اس میں ہماری نشانیاں ہیں۔ پھر یہی کشتی اذا غشیہم الموج کالظلل، اور جب یہی سمندر کی موج چھا جاتی ہے سائے کی طرح، بہت بڑی بڑی اونچی اونچی موجیں ہوتی ہیں، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے اور اب چاروں طرف سمندر ہی سمندر ہے، انسان کی کیا حالت ہوتی ہے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس چکر میں پڑا ہے، دوسرا نہیں سمجھ سکتا اس کو کیا ہوتا ہے۔ دعوا اللہ المخلصین لہ الدین، تو پھر خالص اللہ کو ہی یہ لوگ پکارتے ہیں، نہ کوئی دیوی کو پکارتا ہے، نہ کوئی دیوتا کو پکارتا ہے، جانتا ہے کہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اس کا دل دماغ کر رہا ہے کہ جھوٹے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ کو اس کو پوچھتے ہیں، اسی کو پکارتا ہے، کیونکہ یہ شعور ہم نے اس کی پیدائش کے وقت ہی ودیت کر دیا تھا کہ الستو بربکم، جو ہے کہ ہم تمہارے رب نہیں، ہم سب نے کہا قالوا بلا، یہ شعور اللہ نے ودیت کر دیا۔ انسان پکار اٹھتا ہے کہ نہ ایک تو رب ہے۔ تو جب انسان ایسی حالت میں پہنچتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے سوائے ایک سہارے کے، اور کشتی پانی میں چل رہی ہے اور اونچی اونچی موجیں اٹھ رہی ہیں، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ کا کہا کہ دیکھو مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے، اور کسی کو نہیں پکارتا، اسی کو پکارتا ہے۔ یہ بات کا ثبوت ہے کہ اس کے یہی اللہ حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں سب بناوٹی چیزیں ہیں دنیا میں، جس کو بھی پوچھتے ہیں یہ لوگ۔ فلما نجاہم الی البر، اور پھر ہم جب ان کو وہ زمین پر لے آتے ہیں، خشکی پر لے آتے ہیں، فمنہم مقتصد، تو یہ مقتصد کا لفظ جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کے بہت سے معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ مقتصد اصل کہتے ہیں اعتدال پر چلنے والے کو، تو وہ بھی اعتدال پر تو آ ہی جاتے ہیں کہ نہیں واقعی پکارا تو ہم نے اللہ کو ہی ہے، چاہے وہ کٹر سے کٹر مشرک ہو، لیکن یہ ذہن میں اس کے آ جاتی ہے، اس کے عقیدے میں تزلزل آ جاتا ہے کہ نہیں بات تو ہم نے اس کو کیوں نہیں پکارا، ایک ذہن میں اس کے بات آتی ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اللہ کے نشانی کا انکار، ہماری نشانی کا انکار وہی کرتے ہیں کل ختار کفور، جو کٹر قسم کے جھٹلانے والے ہیں، جان بوجھ کے جھٹلائیں گے، وہی لوگ ہوتے ہیں۔ باقی یہ اللہ نے یہ آخر میں ایک جیسا کہ کنکلوڈنگ پارٹ ہے سورہ لقمان کی ساری باتیں آپ سن چکے ہیں کہ لوگوں کو پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے دل میں اللہ بستا ہے، اس شعور کو بیدار کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ باقی جو چیزیں ہیں سب جعلی ہیں، خود اپنے عمل کو دیکھ لو، سمندر میں جب چکر میں پڑتے ہو تو ایک اللہ کو ہی پکارتے ہو۔ یا ایھا الناس، اس کے بعد پھر تمام لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ڈرو، مطلب اللہ کی نافرمانی کے نتائج سے ڈرو، یہ مطلب ہوتا ہے۔ ہم نے بتایا ہے بار بار کہ تقوی کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک بچنا، ایک ڈرنا۔ کہتے ہیں متقی آدمی ہے تو پرہیزگار آدمی ہے، میں نے پرہیز کرتا ہے برائیوں سے، تو اچھی بات ہے، ایک تقوی کا یہ معنی بھی ہے۔ دوسرا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ سے وہ ڈرو، اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا تقوی کہلاتا ہے۔ دونوں باتیں اس میں آتی ہیں۔ آدمی کبھی کبھی نافرمانی سے بچ جاتا ہے سماج کے ڈر سے بھی۔ ایک شخص محلے میں رہتا ہے، جانتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، بہت سی برائی اس کے ذہن میں آئے گی اس کے، لیکن سوچے گا بھائی لوگ کیا کہیں گے، برائی سے بچ جائے گا۔ یہی آدمی چلا جائے گا فورن کنٹری میں تو 50 رنگ کی بدعمالیاں کر کے آ جائے گا، تو اس کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ وہ برائی سے تو بچ گیا لیکن اللہ کے ڈر سے نہیں بچا ہے وہ۔
سماج کے ڈر سے بچائے۔ اس لیے تقویٰ وہ چیز ہے جو اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرے، وہی دنیا کے ہر کونے میں بچ سکتا ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو، اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرو، وخشوا، اور ڈرو اس دن سے، یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ھو جاز عن والدہ شیئا، اس دن سے ڈرو جب کوئی باپ کسی اولاد کے کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ باپ اور اولاد کا رشتہ جانتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کرتا ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ تو اس دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، قرآن کہتا ہے وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وامہ، اپنی ماں سے، وابیہ، اپنے باپ سے، وصاحبتہ، اپنی بیوی سے، وبنیہ، اور اپنی اولاد سے بھاگے گا کہ بھیا ہم نہیں جانتے کچھ، آج تو میرا اتنی معاملہ ہو جائے گا۔ یہ وہ دن ہوگا۔ اس کی سختی کو قرآن نے بہت زیادہ، خاص کے سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، دو صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس دنیا میں قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے یہ دو صورت پڑھ لے۔ پارہ کی صورت ہے انشقاق اور انفطار، وہ معنی کے ساتھ پڑھ کے دیکھیے کیا قیامت کا منظر کھینچا ہے کہ انسان اس وقت کیسے کرے گا۔ تو ان وعد اللہ حق، یہاں جان لو کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ ایک حق کی بات ہے۔ دوسری جگہ قرآن میں آگے کہا ہے انہ لقول فصل وما ہوا بالہزل، یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ قول فیصل ہے، پکی بات ہے۔ وما ہوا بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو مذاق نہ سمجھنا۔ انسان مذاق کس معنی میں سمجھتا ہے؟ ارے ٹھیک ہے، پتہ نہیں قیامت آئے گی کیا آئے گی، دیکھ لیں گے نہیں، تو جس دن آنکھ بند ہوئی میرے لیے تو اسی دن قیامت ہے، اور وہ کب بند ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا کہا تھا؟ یا بنی اسرائیل، اس کے بعد کہا واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، ولا یقبل منہا شفاعۃ، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، کہیں سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، کہیں سے کوئی مدد نہیں آ سکے گی، بس ہم ہوں گے میرا اللہ ہوگا، میرے اعمال ہوں گے میرا اللہ ہوگا۔ اس دن سے ڈرو، یہی ڈر نکل گیا ہے دل سے ہمارے۔ یہ چیز چونکہ دین جو ہے ہم کو ملا ہے خاندانی طور پر، علم سیکھ کے نہیں ملا، تو یہ ڈر جو ہے اس کا شعوری طور پر یہ ابھرا نہیں ہے۔ اگر ہے اس کا ڈر بھی تو ایک موہوم سا عقیدہ کہ ہاں قیامت ہوگا، دیکھ لیں گے، دیکھ نہیں لیں گے، ابھی دیکھ لیجئے قرآن میں ان وعد اللہ فلا تغرنکم حیات الدنیا، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ اللہ کے معاملے میں تم دھوکے میں پڑ جاؤ کہ اللہ کو جیسے دنیا میں پڑے کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، انسان کھائے پیے گا مر جائے گا۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ذرا ما لکم کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ ایک متقی کا انتقال ہوگا اور ایک ظالم مرے گا، کیا ہم دونوں کو ایک کر دیں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ نہیں تو دونوں ایک ہو جائیں گے، تو اللہ کا انصاف کہاں رہا؟ ایک شخص نے پورے تقوی کی زندگی گزاری اللہ، اور ایک شخص زندگی بھر عیاشی اور ظلم کرتا رہا، مرنے کے بعد اگر دونوں ایک ہو گئے تو کیا اللہ کو ناانصاف سمجھتے ہو؟ اللہ انصاف نہیں کرے گا۔ یہ دلیل پیش کیا ہے کہ آنا ہے ایک دن جس دن ہم انصاف کریں گے، جس کو جیسا ہے وہ ملے گا۔ تو دیکھو ایسا نہیں کہ دھوکے میں ڈال دو، دنیا دھوکہ میں پڑتا ہے انسان، یہ بیوی بچے مال دولت یہ بری چیز نہیں ہے، ہر چیز کا اپنے اعتدال سے بڑھ جانا بری چیز۔ قرآن میں اللہ نے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے زینت کی چیزیں بنا دی گئی، حب الشہوات، جو شہوات ہے اس کی خواہش ہے۔ کیا کیا چیزیں؟
انسان اس کی طرف راغب ہوگا، رغبت کرے گا۔ من النساء، سب سے پہلے عورت، والبنین، اور اولاد، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر یعنی مال دولت، والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے یعنی ہتھیار، والانعام، مویشیاں، والحرث، اور کھیتیاں، اتنے باغ، اتنی کھیتی، یہی انسان کی طرف رغبت کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں ذریعہ زندگی نہ ہو کے مقصد زندگی ہو جائے تو یہ اللہ کہتا ہے کہ پھر یہ معاملہ تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ زندگی کا ذریعہ ہے، نہ کہ کوئی مقصد ہے۔ مقصد تو میرا آخرت ہے۔ یہ دیکھیں، آنکھ بند ہو تو اللہ تعالیٰ نجات دے دے ہم سب کو، یہی بہت بڑا مقصد ہے، سب سے بڑا مقصد یہی ہے، بس معاملہ ختم۔ باقی دنیا میں یہ سب زندگی ہے، ایک کو دوسرے پر اللہ نے فضیلت دیا، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، کسی کو یہ جو دیا ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دھوکے میں اگر پڑ گئے، بہت جگہ یہ بات ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دیکھو یہ دنیا جو ہے دھوکے کی ٹٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ہر چیز ختم ہو جانی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، جس قیامت کی بات کی جا رہی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کب آئے گی۔ ہاں نشانیاں ہیں اس کی، کچھ نشانیاں آپ نے بتا دی ہیں، کب آئے گا نہیں جانتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے یہ جواب نہیں دیا، کہا کہ تم نے تیاریاں کیا کی ہیں سو بتا دو۔ یہ جو بار بار پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات بارش کب ہوگی یہ بھی صرف اللہ جانتا ہے۔ ابھی فورکاسٹ تھا کہ 27 تاریخ کو مانسون آ جائے گا دلی میں، آج 27 گزر گیا اور آج سب سے زیادہ گرم ہے۔ ہمارے فورکاسٹ تھا آج تمام، اور 27 تاریخ ہے۔ انسان اب بولتا بھی ہے کہ انومان لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہیومیڈیٹی، پریشر، یہ سب کے حساب سے دیکھ کے ایک انسان نے کیلکولیٹ کر لیا کہ یہ سب ہوتا ہے تو ایسا ہوگا، کلاؤڈ کا موومنٹ وغیرہ دیکھ کے انسان ایک اندازہ لگاتا ہے، جان نہیں سکتا کہ حسناً کب ہوگی بارش۔ تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، یہ دو بات ہوئی، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی نہیں جانتا، پیٹ میں کیا ہے۔ یاد رکھیے کیا ہے کا مطلب پہلے لوگ لیتے تھے کہ مرد ہے کہ عورت، یا میل ہے یا فیمیل، لیکن قرآن کا انداز یہ نہیں ہے۔ جو پیٹ میں بچہ یا بچی پل رہی ہے وہ کیا ہوگا، بڑا ہو کے کیا بنے گا، دنیا میں کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا، مقصود اس کا یہ ہے۔ اس لیے لوگوں کے جو سوالات ہیں کہ آج تو پتہ لگا لیتے ہیں، یہ سارے سوالات دیر ہو کے رہ گئے۔ ہمارے علماء نے بہت پہلی سب باتیں لکھ دی تھیں۔ ما تدری نفس ما تکسب غدا، کل کیا ہوگا، کل کیا کرے گا، کوئی جان نہیں جانتا۔ کل کی تیاری کر لیا، کل فلاں فلاں کام کرنا ہے، اتنا مال بیچ کے چلے آنا ہے، اور رات میں فرشتے پہنچ گئے، ملک الموت، یہ سارا معاملہ ہو گیا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس جگہ پر اس کو موت آئے گی۔ یہ 5 چیزیں بتائی گئی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا چیز پل رہی ہے، کل کیا ہوگا، اور کس جگہ اس کو موت آئے گی۔ یہ 5 باتیں۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر والا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بتایا۔ اب دنیا کتنا بھی ڈیولپ کر جائے، یہ بھی ایک نشانی ہے، ذرا اس کا وہ لگانے کی کل کیا ہوگا، کوئی قطعی طور پر کوئی بتا دے، نہیں بتا سکتا، اندازہ لگاتا ہے انسان، چونکہ ایک چیزیں چلی آ رہی ہیں، بھائی کل صبح سورج نکلے گا، جانتا ٹھیک ہے آسمان صاف ہے تو کل صبح سورج نکلے گا، لیکن کیا قطعی بات ہے یہ؟ معلوم ہے 2 بجے رات سے آندھی آ گئی اور
بارش ہونی شروع ہو گئی، کوئی نہیں جانتا کیا ہوگا۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ انسان اس پر غور کر لے، ریسرچ کر لے اور یہ قطعی طور پر پتہ لگا لے کہ کیا ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر یہ پوری صورت ختم ہوتی ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ شروع میں حضرت لقمان جو نبی نہیں تھے، ان کا ریفرنس کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ ایک غیر نبی بھی اپنے علم سے توحید کا قائل ہو سکتا ہے اور شرک سے اجتناب کرے گا، بچے گا۔ اگر وہ نبی نہیں تھے، اس لیے دیکھیے توحید کی سب سے پہلے بات بتائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور بھی باتیں آئی تھیں، ہاں اس کی تفصیلات اور ساری ڈیٹیلز وہ رسول ہی آ کے بتاتے ہیں، لیکن یہ خاص یعنی یہ بتا دیا کہ انسان کی فطرت میں وحدانیت ہے، توحید ہے۔ اور کچھ لوگوں نے، انگریزوں نے پہلے کتابیں لکھی تھی، تھوڑا سا میں ریفرنس بتا دیتا ہوں، اور ان کی تھیوری یہ تھی کہ دنیا شرک سے ہی شروع ہوئی ہے، آہستہ آہستہ لوگ توحید تک پہنچے ہیں، لیکن قرآن نے اول دن یہ اعلان کیا تھا کہ نہیں، پوری امت ایک ہی امت تھی، یہ وحدانیت ہی سے ہی معاملہ شروع ہوا۔ بعد میں لوگوں نے شرک شروع کیا، پھر بعد میں بہت سے لوگوں کی کتابیں آئی ہیں جن کا ریفرنسز ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ نہیں، ان کا کہ نہیں ٹھیک ہے، یہ دنیا توحید سے ہی شروع ہوئی ہے اور شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے جس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔